فلسطینیوں سے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی کے پوائنٹ میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین فلسطین کے حق میں ریلی نکالی جا رہی ہے اور کافی لوگوں کی تعداد وحدت کے اوپر موجود ہے، ایک لمبی ریلی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ سر سے بات کرتے ہیں، سر کیا کہیں گے فلسطین کے حوالے سے؟ ہم نے جد و جہد کر کے اور جو ہمارے قانونی تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہوئے اپنے اداروں کو اطمینان دلاتے ہوئے آج ہم میدان عمل میں ہیں اور سب کے سب ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم انشاءاللہ الرحمن اپنے اس اخلاقی موقف پر، اپنے دینی موقف پر اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جلال رحمۃ اللہ علیہ نے جو فلسطین کے بارے میں فرمایا تھا، اسرائیل کے بارے میں فرمایا تھا، اس تاریخی موقف کو زندہ رکھتے ہوئے میدان عمل میں ہے۔ انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو آزادی عطا فرمائے، ظلم کرنے والوں کو اللہ ان کے کافر کردار تک پہنچائے، اور ہم نے جو حصہ ڈالنا ہے اللہ نے اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ معاملہ جو ہے وہ فوری طور پہ رک جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، میرے ساتھ اور لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر آپ کیا کہیں گے، یہ خالی مذمت تک کی ہوتا ہے یا آگے بھی کچھ کریں گے جا کے فلسطین کے حق میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ یہ صرف مذمت کی حد تک نہیں ہے، خداوند عالم نے اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ نے فقط ظلم کرنے والوں پہ لعنت نہیں کی، ظلم کا ساتھ دینے والوں پر بھی لعنت کی ہے، ظلم کی حمایت کرنے والوں پہ بھی لعنت کی ہے، ظلم کا دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت کی ہے، ظلم پر خاموش رہنے والوں پہ بھی لعنت کی ہے۔ تو یہ اس وقت یہ جو مظاہرہ ہے کم از کم یہ اس بات کا اظہار ہے ہمارا تعلق ظالمین کے ساتھ نہیں ہے، ان کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کی حمایت کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، ان پہ راضی رہنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق مظلومین کے ساتھ ہے۔ ہم مظلومین کے لیے آواز حق بلند کر رہے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں یہ خود انسان کا خداوند عالم کی اس لعنت سے بچنے کا مظہر ہے کہ جو خداوند عالم نے قرآن میں کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان کے لیے مراحل ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، اگر ہو سکے تو وہ وہاں پر جا کر اپنی جان کے ساتھ جہاد کرے، جان کے ساتھ نہیں کر سکتا تو مال کے ساتھ کرے۔ سر پہلے بھی دیکھا گیا کہ فلسطین کے حق میں ریلی نکالی گئی، اسلام آباد میں گرفتاریاں کی گئی، آج ایسی گرفتاریوں میں تو نہیں ہوگا؟ الحمدللہ ابھی تک تو یہاں پہ اس طرح کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں پر چونکہ بعض جگہ پہ امریکن جو ادارے ہیں ان کے سامنے جا کے ریلی نکال کے جب امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے گئے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہماری حکومت جو ہے وہ کس حد تک جو ہے اس کے خلاف آواز کو بلند کر سکتی ہے۔ تو انہوں نے ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنی عوام کو انہوں نے کوسا ہے، ان کو گرفتار کیا، ان کو مارا، حتیٰ کہ اسرائیل کی گورنمنٹ تک نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ لہذا میں اتنا یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر انسان وہاں نہ پہنچ سکے، جہاد بال مال نہ کر سکے، بال جان نہ کر سکے، تو کم از کم جہاد بال لسان تو کر سکتا ہے، جہاد بال قلم تو کر سکتا ہے، تحریر کے ساتھ پیغام پہنچا سکتا ہے۔ کم از کم آپ اپنی پوسٹ کے ذریعے، اسٹیٹس کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، چینل کے ذریعے آپ ظالم کا چہرہ تو بے نقاب کر سکتے ہیں، اب مظلوم کے لیے آواز تو حق بلند کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا فریضہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ یہی بھی قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مظلوم کے حامی بنو، ظالم کے خلاف آواز حق بلند کرنے والے بنو۔ ٹھیک ہے ناظرین، میرے ساتھ اور بھی کارکنان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے فلسطین کے حق میں؟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਫਲਸਤੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਨਿਛਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਆਪੋ ਆਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ٹھیک ہے ناظرین، اور نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے آج فلسطین کے حق میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی ہے آج؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے میں آغا سید جواد ذکیہ فضل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آواز اٹھائی اور ان کی وجہ سے ہی پاکستان میں کافی تبدیلی آ گئی۔ انشاءاللہ ایک دن تمام امت اسلامی کے ساتھ ہوگی۔ ٹھیک ہے ناظرین، بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ایک بڑی ریلی نکالی گئی ہے اور جو بھی حق کی آواز اٹھاتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے دیکھا اسلام آباد میں بھی گرفتاریاں ہوئی
اور یہاں پہ ایک بڑی ریلی ہے اور اس ریلی کے بعد سے کیا کہیں گے اور فلسطین کے حق کے لیے آپ لوگوں نے آواز اٹھائی, کیا آپ لوگوں کو ٹیکسٹ دیے جائیں گے بعد میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ اس پرشب دور میں اس پروگرام کی اس ریلی کی کوریج کرنے آئے ہیں جس کی حکومتی سطح پہ سرکوبی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں. تو یہ اس ریاست کی آپ اس کو بدنامی بھی کہہ سکتے ہیں, اس کی بدبختی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان ایک نیوکلیر پاور ہونے کے ناطے ان مظلوم ساتھیوں کی, ان مظلوم لوگوں کی, ان مظلوم عورتوں کی, ان مظلوم بچوں کی آواز پہ صدا بلند نہیں کر رہے. ہم کم از کم پاکستان میں رکتے ہوئے صرف ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میں سلام پیش کرتا ہوں استاد محترم سید جواد نقوی صاحب کو کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں بھی, جب سے آج 7 اکتوبر 2024 ہے اور یہ جو طوفان اقصیٰ تھا یہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے غیور جوانوں نے اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا. تو ہم آج اگر کھڑے ہیں تو اس وجہ سے کھڑے ہیں کیونکہ ہمارا دین, ہمارا مکتب اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ ہمیشہ اسلام, نہ صرف اسلام, انسانیت, اگر آپ انسان ہو, آپ USA کی یونیورسٹیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو طالب علم ہیں وہ مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. تو ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کی اس مظلومیت کے ساتھ کھڑا ہونا اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونا, یہ آپ کم از کم جو آپ سب سے کم کام کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے کارکنوں کی باتیں سنی اور فلسطین کے حق پہ نعرے بازی کی جا رہی ہے اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. ناظرین یہ آج کی اپڈیٹ تھی, میں نے آپ سے شیئر کی, لوگوں سے باتیں کی اور سب کے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور فلسطین کے حق پہ نعرے بازی کی جا رہی ہے اور اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے. تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.